قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ ہم سب کو اس نے ماہ رمضان المبارک کی حیات عطا فرمائی ہے۔ لہذا اس ماہ رمضان المبارک کو اگر ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے بخشش کا، مغفرت کا، ہمارے خطاؤں کے درگزر ہو جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا ثواب بھی میں ہی دیتا ہوں۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب براہ راست اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے روزے کی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال بنتا ہے جہنم سے بھی، جب تک کہ روزے دار اس روزے کو پھاڑ نہیں دیتا۔ کیا روزہ پھٹتا ہے؟ جس کو ہم ٹوٹنا کہتے ہیں اسی کا نام پھٹنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، معلوم یقرقھا، جب تک روزے دار اس روزے کو پھاڑ نہیں دیتا، یعنی توڑ نہیں دیتا، تو گناہوں سے ڈھال بنتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈھال بنتا ہے، جہنم کے آگے ڈھال بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی روزے کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ پھٹتا کن چیزوں سے ہے؟ روزہ پھٹتا ہے لفظ گناہ سے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو۔ روزہ اسی سے پھٹ جاتا ہے، یعنی حقیقت میں ٹوٹ گیا۔ اسی لیے تھوڑی نہیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں
کوئی گناہ ہم سے نہ ہو پائے۔ کیوں؟ روزہ عبادت ہے، گناہ اس کی اپوزٹ چیز ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہیں گے، دونوں نہیں رہ سکتے، یا دن رہے گا یا رات رہے گی، دن بھی رہے گا رات بھی رہے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سحری سے لے کر افطار تک روزے دار عبادت میں ہوتا ہے۔ سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کاروبار کر رہا ہے پھر بھی عبادت میں ہے، بازار میں چل رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، کیونکہ یہ عبادت شروع ہوئی ہے سحر سے اور یہ عبادت ختم ہوگی افطار پر۔ تو یہ جو درمیان کا وقفہ ہے سحری سے لے کر افطار تک کا، یہ پورا عبادت کا پیریڈ ہے۔ اسی لیے روزے کی حفاظت ضروری ہے۔ جب روزہ پھٹتا کن چیزوں سے ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، غیبت سے پھٹ جاتا ہے، چغلی سے پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کی قبیل کی جتنی چیزیں ہیں اس سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد روح نکل گئی، لاش باقی ہے۔ جب تک گناہ نہیں ہوا تب تک ہی روزہ روزہ ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ روح چلے گئی روزے کی۔ جیسے آدمی کی روح جانے کے بعد لاشا پڑا رہتا ہے، ایسے ہی گناہ کے بعد روزے کا دم ختم ہو گیا۔ اسی لیے اپنے روزوں کو بچاؤ گناہوں سے۔ روزے کی حالت میں نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، لفظ کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، تب روزہ روزہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے روزوں کا حال یہ ہے سب چل رہا ہے۔ روزے کی حالت ہے نگاہ برابر آوارہ ہے، روزہ بھی ہے نگاہ آوارہ بھی ہے، روزہ بھی ہے فون پر برابر لگے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں کانوں کو سنا رہے ہیں جو روزے میں نہیں سنانا چاہیے۔ روزے میں ہے زبان ابھی بھی بے قابو چل رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، کائے کا روزہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں، کم من صائم، بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن ان کو ثواب کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ پھر بولے صرف بھوکا رہنے کی سزا بھگتتے ہیں۔ لیس لہ من صیام الا الجوع، روزے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر کیا ملے گا؟ الا الجوع، بھوک ملے گی، بھوکا رہ گیا بس۔ کوئی اجر کوئی ثواب، نہ کوئی اجر نہ کوئی ثواب۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ کیا روزے میں،
چیز روزے کی حفاظت سیکھیے. دوسری بات ہے، ہم سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر چیز پہ ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی لیے شوق سے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں. پہلی درخواست آپ حضرات سے، اللہ کے لیے نمازیں پوری پڑھیے. ایک بڑی اکثریت جو صرف رمضان میں نماز پڑھتی ہے، اللہ کے بندو کم سے کم رمضان میں تو پوری نماز پڑھو. فجر کے پورے 4 رکعت، ظہر کے 12 رکعت، عصر کے 4 فرض ہیں، ممکن ہو تو 4 رکعت سنت بھی پڑھ لو. مغرب کے 7 رکعت تو پڑھو کم سے کم درجے میں. عشاء کی سنتیں ماں تراوی، اتنا تو اہتمام ہو. لیکن رمضان المبارک میں بھی ہم لوگ یا ایک بڑی اکثریت سنتیں نہیں پڑھتی ہے. جو سنتیں چھوڑتا ہے وہ نبی کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا. جو سنت چھوڑے گا وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہوگا. تو لہذا یہ دوسری بات آپ سے عرض کرنے کی ہے، سنتیں فرائض کے ساتھ سنتیں ادا کریں. تیسری بات آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا ہے. اب نیکیاں کمائیں گے کیسے؟ تو کچھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نوافل کا اہتمام کیا ہے؟ فرائض، سنتیں، ساتھ میں نوافل. سحری میں ہم لوگ اٹھتے ہیں، اگر تھوڑا ایک 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو تہجد کے 2-4 رکعت پڑھ لیجیے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی بہت پسندیدہ نماز وہ ہے تہجد. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ پڑھتے تھے. ہم کم سے کم رمضان میں پڑھ لیں. ایک 4 رکعت تہجد کا اہتمام کر لیجیے رمضان میں. تہجد کے وقت کی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے. اپنی زندگی کے مسائل، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش تو کرو. ایک تہجد کا اہتمام. دوسری چیز اشراق کی نماز کا اہتمام. فجر کی نماز کے 15-20 منٹ کے بعد سورج کو طلوع ہو جاتا ہے، 2-4 رکعت پڑھ لیجیے. پھر آپ آرام کا اگر تقاضا ہو آپ آرام کر لیجیے. تیسری نماز ہے چاشت کی. 9:30-10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ایک 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیجیے. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا اہتمام ہے. 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت
اوابین کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت اوابین کی نماز ہے۔ یہ ہے نوافل کا اہتمام ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی جو ہماری عبادتیں ہیں، اس کے اندر تلاوت کی جو مقدار عام دنوں میں ہماری تھی وہ بڑھانا چاہیے۔ جو سنتیں ہم پڑھتے تھے، جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، تھوڑی لمبی قرأت کرنا چاہیے۔ اب لمبی قرأت کرنے کے لیے قرآن یاد رہنا پڑتا ہے۔ جن حضرات کو یاد ہے وہ تو لمبی قرأت کرے، لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ کیا کرے؟ 2 سورے پڑھے، ایک رکعت میں 2 سورے پڑھے۔ تو عام دنوں سے نماز تھوڑی لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عام دنوں سے لمبی ہوگی۔ عام دنوں سے زیادہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عام دنوں سے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہم نے زیادہ لمبی قرأت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو تسبیحات رکوع اور سجدے کے ہیں ان کی تعداد بڑھانا ہوگا ہم کو۔ 3 کم سے کم ہیں، بعض لوگ 3 بھی نہیں کرتے۔ رکوع سے اتنا جلدی اٹھتے ہیں کہ سجدے کو پکڑنا رہتا ہے، کیا بھاگ جاتا، نہیں تو اتنی تیزی سے رکوع سے اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی 1 رکعت پوری نہیں کرتا، وہ 2 رکعت پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ ایسی نماز کو اس نمازی کے منہ پر مار دیا جائے گا، حدیث میں ہے۔ کیا فرمایا؟ اس نماز کو اس نمازی کے منہ پر مار دیا جائے گا، بولے تو رکھ لے یہ نماز۔ بولے ایسی نماز ہم کو چاہیے جس میں رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھیے، 7 مرتبہ پڑھیے، 9 مرتبہ پڑھیے، پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد بڑھائیے، 3 کی جگہ 5، 7، 9۔ تو ایک تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دوسرے تسبیحات بڑھانا ہے، اور یہ سب اکیلے نماز پڑھتے ہوئے کرنا ہے۔ امام صاحب کو اجازت نہیں ہے سب بڑھانے کی۔ کیوں؟ نماز میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہوتا ہے، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی کھڑے ہو نہیں سکتا۔ اماموں کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ انڈیویجل جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے یہ۔ تو تسبیحات بڑھائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کا اہتمام ہونا ہے۔ روزے دار کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ 2 خوشخبریاں کیا ہے؟ ایک خوشخبری تو اس کی افطار کے وقت کی خوشی، اس کے لیے 2 خوشخبریاں کہہ رہا ہوں میں، حدیث میں ہے 2 خوشیاں کا وقت ہے۔ تو ایک افطار کا وقت، وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے سب کے لیے، اور دوسرا عند لقاء رب ہی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس وقت کی خوشی کا وقت۔ تو افطار کے وقت کی دعا کا اہتمام ہماری زندگیوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ افطار کے وقت دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔
کیوں؟ مزدوری وصول کرنے کا وقت ہے وہ. دن بھر ہم نے اللہ کی مزدوری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کی ہے. تو پھر شام میں مزدوری لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ تو وہ مزدوری وصول کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت میں دعا کا بڑا اہتمام ہو. کوشش کرو کہ ایک دن بھی افطار کے وقت کی دعا ہم سے مس نہ ہو. ایک دن کی بھی. حدیث میں ہے اسی وقت اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اسی وقت شروع دن سے اللہ ان لوگوں کو جو اس سے مانگتے ہیں انہیں آزادی عطا فرماتے ہیں. اس لیے افطاری کا بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جتنا اہتمام دعا کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ اہتمام افطاری کا کرتے ہیں. کیجیے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی، اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کیجیے. رمضان کا مہینہ ہے، خوب وسعت سے خرچ کیجیے، لیکن یہ سب افطار سے بہت پہلے. اب سیرن بجنے 5 منٹ باقی ہے، ابھی بھی موز کی تھیلی ہاتھ میں ہے، بھجیوں کی پالیتھین ہاتھ میں ہے. یہ مناسب نہیں. یہ مناسب نہیں. کسی دن ایک دن اتفاق ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روز کا معمول بنا لینا. اس کے عصر کی نماز کے بعد افطار خریدنے جاتے ہیں ہم لوگ. ارے صاحب دن بھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ دن بھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد افطار خریدتے ہیں ہم لوگ. سارے بازار بھرے پڑے ہیں ہم لوگوں سے. کیا کر رہے ہیں؟ افطاری خرید رہے ہیں. دن بھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ وقت افطار خریدنے کا نہیں ہے، وہ وقت تو دعا کرنے کا ہے. اپنی زندگی کی پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو، اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے بھیک مانگنے کا وقت ہے وہ. لیکن وہی وقت ہم لوگ مرچیاں، بھجیے، موزہ، فلاں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. صاحب صبح کے وقت خرید لیجئے، ظہر کی نماز کے بعد خرید لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اتنی مہلت دیجئے کہ وہ دعاؤں میں مصروف رہے. آپ عصر کے بعد افطاری لے آ کے دے رہے، بولے آپ بناؤ. اب وہ بیچارے گھر کی افطاری بنانے میں، پکانے میں لگے ہوئے ہیں. سیرن بج جاتا ہے، اب وہ اس وقت بیٹھ کے افطار کر لیتے ہیں. دعا کا اہتمام ہی نہیں ہمارے گھروں میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان بچھا کر اپنے بیوی، بچے، اپنے ماں باپ سب کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں. وہ دعا کرنے کا وقت ہے. اہتمام کرو اس وقت میں دعا کرنے کا. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو افطار کا وقت ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں تو پھر ہمارا رمضان ہوگا. بہت سے کام ہیں رمضان میں کرنے کے. روزانہ کوشش کرو کہ میری وجہ سے کوئی افطار کر لے. میری وجہ سے اپنے گھر کے افطار کو ایک کٹوری میں رکھ کے اپنے پڑوس میں بھیج دیا کرو. ڈیکوریشن پہ مت جاؤ کہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں افطار بھیجوں گا. نہیں، آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک پلیٹ میں رکھو اور پڑوس میں بھیج دو. چاہے وہ پڑوسی امیر ہو یا غریب ہو. ہم کو افطار کرانے کا حکم دیا گیا ہے. افطار کرا دو، یا گھر کے دروازے پر ٹھہر جاؤ، جانے والے ایک مسلمان کو پکڑو، بولے میری خواہش ہے آپ میرے ساتھ افطار کیجیے. آج جو آپ کے گھر میں ہے ساتھ بٹھاؤ، افطار کراؤ، رخصت کرو.
بولے مجھے تو ثواب مل گیا. ارے صاحب کچھ نہیں تھا تو موز تھے, کھجور تھا, کیا سمجھاؤں گا؟ کچھ بھی سمجھاؤں گا, میرے کو کیا کرنا ہے بھائی؟ تیرے کو خوش کرنے کے لیے تھوڑے میں افطار کرایا ہوں, میں تو ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا ہوں. صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ افطار کراؤ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کیا ہے افطار کرانے کے لیے؟ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, تھا کیا صحابہ اکرام کے پاس؟ تو حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گھونٹ پانی, آدھا کھجور, 2 گھونٹ دودھ, اسی سے افطار کرا دو. اب ہمارے گھروں میں افطار ملے تو اس کے ساتھ ایک لفظ لگا دیتے, دعوت. افطار کا حکم ہے, دعوت کا نہیں. تو وہ دعوت جب افطار کے ساتھ جڑ جاتی اب وہ لمبی ہو جاتی. اب وہ لمبی کرنے کے لیے جیب میں کچھ نہیں ہے, خالی شوقاں ہیں. اب جب دعوت کا لفظ آ جاتا تو وہ دعوت اتنی لمبی ہوتی, اس کے اندر ہمارے بھی رشتہ دار, ہماری بیوی کے بھی رشتہ دار, ہمارے بھی ددیال والے, ہمارے ننان والے, ہمارے دوست احباب. چلو صاحب اتنی لمبی ہو گئی, اس کا کوئی حکم ہے ہمارے دین میں؟ کچھ نہیں. اب وہ لمبی دعوت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب پیسے نہیں ہیں تو بولتے بات میں دیکھیں گے. مہینہ گزر گیا. اس لیے میرے بھائیوں, گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, کئی مسلمان بھائی ہمارے جاتے رہتے ہیں, پکڑو ایک کو, مسجد آ جاؤ, لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, آہستہ سے ان سے درخواست کرو کہ بھائی میری خواہش ہے آج آپ میرے ساتھ افطار کر لیجیے. مدینہ طیبہ کا افطار تو بڑا مشہور ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے. آج کل تو حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہا, لیکن وہاں عربوں کے بچے جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہو گئے سب سے پہلے آپ کے چپل لے لیتے ہو. ان کا دستر بچھا ہوا رہتا ہے لمبا چوڑا, آپ کے سب سے پہلے چپل لے لیتے ہیں آپ کے, بولے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہوگا آپ کو, آج ہمارے ساتھ افطار کریے. تو کسی مسجد میں جائیے, ایک آدھ روزے دار کو لیجیے, گھر چلے جائیے, افطار کرا دیجیے, بھیجا دیجیے. اللہ نے حیثیت دی, بولے بھائی ایک ریکویسٹ اور ہے, بولے کھانا کھا لیجیے نا میرے ساتھ, کھانا کھلائیے, رخصت کر دیجیے, بات ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن بھر روزہ رکھنے پہ جتنا ثواب ملتا ہے افطار کرانے پہ اتنا ثواب ملتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کا کاٹ کے افطار کرانے والے کو دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ ڈرتے, ارے افطار کرے تو اس کے پاس روزہ رکھے تو ثواب کہاں چلے جائے گا میرا. بولے آپ کا کاٹ کے نہیں دیا جاتا ہے, آپ کو جتنا دیا جاتا ہے افطار کرانے والے کو بھی اتنا دیا جاتا ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. یہ اس کے آسان طریقے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت, اپنی گنجائش کے مطابق افطار کرانے کی کوشش کریں. اگر اللہ نے گنجائش دی, حیثیت ہے, کھانا کھلا سکتے ہیں, کھانا کھلائیں لوگوں کو. اور افطار کرانے میں امیر غریب کچھ نہیں ہے. ہاں آپ اگر غریب ہیں تو آپ سے زیادہ غریب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت کا بادشاہ بھی مل جائے تو لا کے دستر پر بٹھا کے افطار کرا دیجیے. افطار امیر غریب سب کو کرا سکتے ہیں. لہذا افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے, تو افطار کرائیں. آخری بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دن بھر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کئی کاموں سے باہر نکلتے ہیں. ترکاری لانے جاتے ہیں, گوشت لانے جاتے ہیں, دکان کو جاتے ہیں, مسجد کو آتے ہیں. یہ جانے آنے کا جو راستہ جو ہوتا ہے اس راستے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے, اس راستے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے.
کیونکہ زبان چلتی رہی تو دماغ بزی رہتا. اگر زبان چلنا بند ہو گئی تو اب وہ خیالات میں سفر کرنا شروع کرتا. بہتر یہ ہے کہ یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ رحمت کا رہا ہے، تو اللہ سے رحمت مانگتے رہے. چھوٹا جملہ ہے عربی کا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھتے رہے. یہ دعا ہے، اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے. وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. اب پڑھتے رہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس کو پڑھتے رہنا ہے. اور کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اللہ سے مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں اور اللہ سے رحمت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. یا پھر اردو میں بولتے رہے کہ اللہ آپ سے رحم کی درخواست ہے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. اے اللہ میرے حالات پر رحم فرما، اے اللہ میرے گھر پہ رحم فرما، اے اللہ میری کاروبار میں رحم فرما، اے اللہ میری دکانوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے بچوں پہ رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما، میرے گھر کے حالات پر رحم فرما. تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اردو میں بولیے، ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی میں پڑھی جائے، اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ 10 دن تک اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے رہنا ہے. کیوں؟ یہ رحمت کا دہا ہے اور اللہ خوب رحمت نازل فرماتے ہیں. رمضان ایسا اگر ہم گزاریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو اس طرح گزارنے میں اللہ تبارک و تعالی کی توجہ ہمیں نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.